وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. اس کو اللہ نے کیسی تعبیر الاحادیث سکھائی تھی، اس نے کیا کیا تھا، اس نے بادشاہ کے اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا. اس کو بھی تم نے مانا نہیں، حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی. یہ بات ذہن میں رکھیے، رسول نہیں تھے یوسف صرف نبی تھے. لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو، تم اس پر ایمان تو نہیں لائے، تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن آل فرعون ان کا بھی تذکرہ کرتے. یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ 1400 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا. لیکن حضرت موسیٰ کے اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن تم شکوں کو شبہات ہی میں پڑے رہے. وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا. حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے. قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا. یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں.